السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک خاص موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں کہ شب برات کی اہمیت کیا ہے، اس رات کی فضیلت کیا ہے، اور اس میں کون سے کام کرنے کے ہیں اور کن کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اس مسئلے کی تمام جہتوں کو اجاگر کرنے کے لیے میں فتاوی دینیہ کا سہارا لوں گا، جو حضرت اقدس مفتی اسماعیل کچھولوی دامت برکاتہم کے فتاوی جات کا مجموعہ ہے، جس کے اندر حضرت سے سوال کیا گیا ہے کہ سوال شب برات کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس مبارک دن میں کیے جانے والے اعمال تفصیل کے ساتھ بیان فرما کر ممنون فرمائیں، جس کے جواب میں حضرت مفتی صاحب رقم تراز ہیں۔ جواب تفصیلی ہے، آپ حضرات اطمینان کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاً اور آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت فرماتے ہیں: الجواب، حامداً و مصلیاً و مسلمہ۔ اسلامی شریعت کے عقائد کے مطابق کوئی بھی دن یا رات منحوس نہیں ہے۔ ہر دن اور ہر رات کو خالق نے برابر ہی بنایا ہے، لیکن ہر ایک سال کے کچھ دنوں اور راتوں میں ایسی خاص برکت، نورانیت اور مقبولیت رکھی گئی ہے کہ وہ دیگر شب و ایام میں نہیں ہے۔ اس میں خدائے پاک کی رحیم ذات کا خاص راز ہے کہ غافل اور گنہگار بندے ان مبارک شب و روز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنی نجات کا سامان تیار کر لیں، لیکن افسوس ہے کہ ان مبارک ساعتوں سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ان کو کھانے پینے، روشنی، آتش بازی جیسے غلط کاموں میں برباد کر دیتے ہیں۔ سال کے 12 مہینوں میں ایک خاص اور بلند مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک شعبان کے مہینے کا بھی ہے۔ اس مہینے کی بہت سی فضیلت حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو اس مہینے میں اتنی کثیر مقدار میں روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ اتنے روزے دوسرے مہینے میں نہیں رکھتے دیکھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غافل ہیں، جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ یہ ایک ایسا عظمت والا مہینہ ہے کہ اس میں لوگوں کے اعمال اللہ جل شانہ کی جانب آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال ایسی حالت میں اٹھائے جائیں کہ میں روزہ کے ساتھ ہوں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اس مہینے کی اہمیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت میں بیان کی گئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سال جس کا انتقال اللہ تعالیٰ کو منظور ہو، ان کے اسماء اس مہینے میں لکھے جاتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے انتقال کا حکم ایسی حالت میں ہو کہ میں روزے کے ساتھ ہوں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نیا سال رمضان سے شروع ہوتا ہے اور شعبان آخری مہینہ ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پورے سال کا حساب کتاب اور احکام شعبان میں پیش کیے جاتے ہیں، اور انہی وجوہات کی بنا پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزہ رکھتے تھے۔ اس مہینے کی 15ویں تاریخ اور اس کی رات کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اس رات کو شب برات یعنی چھٹکارے کی رات کہا جاتا ہے۔ آئندہ سال کون مرے گا، کون حج کرے گا، وغیرہ وغیرہ امور کی اطلاع اور خبر فرشتوں کو اسی رات میں دی جاتی ہے۔ کسی بھی کمی زیادتی کے بغیر اسی اطلاع کے مطابق پورے سال عمل ہوتا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ کی خوب عبادت کرو اور اس دن کو روزہ رکھو، اس لیے کہ اس رات اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہونے کے بعد اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کروں۔ خلاصہ یہ ہے کہ رات سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ مانگا جاتا ہے وہ بندہ کو ضرور دیا جاتا ہے۔
اس لیے اس رات کو خوب عبادت و دعا کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں اور دمبوں کے بالوں کی مقدار مومنوں کو آگ سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں جو اس رات رحمت و مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنے والے یعنی مشرک، نمبر 2 لوگوں سے کینہ رکھنے والے، نمبر 3 اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برائی سے پیش آنے والے، نمبر 4 اپنی ازار، لنگی اور پینٹ کو تکبر اور فیشن کی بنا پر ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے، نمبر 5 ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، نمبر 6 شراب میں ہمیشہ مست رہنے والے، اور ایک حدیث میں ہے کہ نمبر 7 قتل کرنے والا، نمبر 8 بدعتی، جوا کھیلنے والا، نیز ظالم کو بھی اس میں شمار کیا گیا ہے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں کہ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو کوئی نہ کوئی ان گناہوں میں ضرور ملوث ملے گا۔ انہی گناہوں کی وجہ سے ایسی عظمت والی رات کی برکت سے محروم رہتے ہیں، اس لیے سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کے پاس مغفرت چاہیں گے اور مستقبل میں ان گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ کریں گے تو ایسے گنہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر کے اپنی رحمت سے محروم نہ کرے گا۔ دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رات گزارنے کی باری میرے یہاں تھی۔ نصف رات میں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہ تھے، تو دوسری عورتوں کی طرح مجھے یہ وہم ہوا، تو میں اپنی چادر اوڑھ کر دوسری بیویوں کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے گئی، لیکن آپ وہاں نہ تھے، اور میں واپس آئی تو میں نے اپنے کمرے میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا کر رہے تھے، اے اللہ، میرے خیالات اور اپنے دل نے آپ کو سجدہ کیا، آپ پر میرا دل ایمان لایا، بس یہ میرا ہاتھ ہے جس سے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اے بزرگی والے خدا میرے گناہوں کو بخش دے، وغیرہ۔ ترمذی شریف اور احادیث کی دوسری معتبر کتابوں میں بھی اس رات کا ایک عمل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس رات میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، کیا تمہیں اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا کہ جس کی وجہ سے تم وہم میں پڑھ کر مجھے تلاش کرنے آئی؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا گمان کیا کہ آپ شاید دوسری بیویوں کے پاس گئے ہوں گے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت آسمان دنیا پر نازل فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ دوسری ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق نماز، تسبیح، تلاوت اور دعا وغیرہ عبادات کرنی چاہیے۔ قبرستان جا کر مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اور دن میں روزہ رکھنا احادیث سے ثابت ہے، اس کے مطابق عمل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے غلط رسم و رواج مشہور ہو گئے ہیں، ان کو ترک کرنا چاہیے۔ اسی طرح کچھ کتابوں میں جو خاص طریقے سے نماز لکھی گئی ہے اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، اور اسی طرح روشنی کرنا، چراغ وغیرہ جلانا، حلوہ پکانا، پٹاخے پھوڑنا وغیرہ جو رواج ہیں وہ کسی بھی حدیث صحیح یا ضعیف یا موضوع سے بھی ثابت نہیں ہے، اور ہندوستان کے علاوہ مکہ یا مدینہ شریف یا دوسرے عرب ممالک میں بھی دستور نہیں ہے، بلکہ میری معلومات کے مطابق ہندوؤں کی دیوالی کو دیکھ کر مسلمانوں نے ان رواجوں کو اختیار کر لیا۔ انتہا۔ حضرت کا جواب پورا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور
اپنی مرضیات کے مطابق جتنا ہو سکے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان عبادات کو قبول فرمائے، نیز رسم و رواج سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔